السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ قرآنی تعلیمات اور انسانی نفسیات کی روشنی میں ہمارے ایمان کا اولین تقاضا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کا دعویٰ ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہاری اپنی نفسیات کا، اپنے مزاج کا، اپنی عادات کا، اپنی پسند ناپسند کا، اپنے انجام بد کا، تمہارے اپنے حسن انجام کا، اچھی بری عادات کا، تمہارے عروج و زوال کا، تمہاری ترجیحات کا، زندگی کی ٹینڈنسیز کا، یہ ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ افلا تعقلون۔ پھر بھی تم نہیں سمجھو گے؟ کیا کمال کی آیت ہے۔ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ ہر حال میں خود کو منوانا چاہتا ہے، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنے فیصلے کو۔ انسان خود کو فیصلہ کن گرداننے لگتا ہے، خود کو ہر ایک سے آگے رکھنے کی خواہش میں غلطا رہتا ہے، جبکہ اس کی اصل حیثیت مطیع کی ہے، مطاع کی نہیں، پیروکار کی ہے، اپنی ذات کی پیروکاری کروانے کی نہیں۔ جب تک انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اس وقت تک انسان کو اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہے، مطاع نہیں، وہ پیروکار ہے، اس نے اپنی پیروکاری کروانی نہیں۔ کیونکہ جس کی ذات خود اس کی اپنی گرفت میں نہ ہو، وہ دیگر کو اپنی گرفت میں لینے اور لیے رکھنے کی بات سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ جب اس کی ذات خود اس کی گرفت میں نہیں، یعنی جب اس کی ذات ہی اس کی پیروکار نہیں، اپنی گرفت میں نہیں، جب اس کی ذات ہی اپنی گرفت میں نہیں، کسی اور کی گرفت میں ہے، تو معلوم ہوا جس کی گرفت میں ہے وہی تو مطاع ہے، اور وہ خود مطیع ہے، پیروکار ہے۔ کوئی اور ہستی ہے جس کی گرفت میں اس کی بھی ذات ہے، اور جس کی گرفت میں ذات ہے اس نے پیروی کرنی ہے۔ کس سے مختصر؟ انسان کو جب تک اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو اپنے پیروکار ہونے کی حیثیت کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ کیا یہ انسان دیکھتا نہیں، سوچتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارا، ہم نے اسے دو گندے قطروں کے ملاپ سے اس کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اب وہ اپنی تخلیق کے مراحل کو بھول کے، اپنی اوقات کو بھول کے، وہ پیدا کس سے ہوا تھا، کس پانی سے ہوا تھا، وہ ہمارے سامنے جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، سورہ یاسین کی آخری آیات ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ یہاں انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو اپنی اوقات بھول بیٹھ رہا ہے، اس لیے تو میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ ہماری نسبت باتیں بناتا ہے اور اپنی تخلیق بھول چکا ہے، اپنی اصل بھول چکا ہے، اپنی اوقات بھول چکا ہے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا، کن مراحل سے گزرا۔ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہ ہماری قدرت پہ سوال اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات کیا ہیں؟
یہ آیات بتاتی ہیں کہ انسان جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو اپنے پیروکار ہونے کی، فالوور ہونے کی حیثیت بھی بھول بیٹھتا ہے۔ اسلام کی تمام تر تعلیمات خواتین و حضرات اس انسان کی اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کی مشق ہے، اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کی مشق ہے جو اوقات کو، اپنی اوقات کو فراموش کر دینے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر! اس سے ابلیس و آدم کو دیکھ لیں۔ ابلیس کو اپنی اوقات یاد نہ رہی کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں، اسے عدم سے وجود بخشا گیا ہے، نتیجتاً اسے اپنی حیثیت بھی یاد نہ رہی کہ وہ مطیع ہے، مطاع نہیں، وہ پیروکار ہے، اس نے اپنی پیروکاری کروانی نہیں۔ تبھی اور جبھی تو اپنی اس حیثیت کا انکار کرتے ہوئے اس نے اللہ کے سامنے انا خیر منہ کا نعرہ لگا دیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، وہ ریشنلزم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک ماضی کے نام نہاد بڑے دانشور کی میں کل پرسوں ایک ویڈیو سن رہا تھا، انشاءاللہ اسی کے ذیل میں آئندہ نشست میں اسی شاید ویڈیو کی روشنی میں کروں گا۔ احسان آپ نے مجھے یاد دلانا۔ وہ جنت جہنم تک کا منکر ہے بندہ، عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ آدم کو، شیطان کو اپنی اوقات یاد نہ رہی تو اس نے انا خیر منہ کہہ دیا، میں سجدہ کیوں کروں؟ اپنے پیروکار ہونے کی حیثیت کو بھول گیا اور ریشنلزم کا شکار ہو گیا۔ آدم کو اپنی اوقات یاد رہی کہ وہ گیلی مٹی سے، پانی اور مٹی کے ملاپ سے، کیچڑ سے، بدبودار کیچڑ سے انسان بنا ہے، بلکہ بنایا گیا ہے۔ نتیجتاً اسے اپنی حیثیت بھی یاد رہی کہ وہ مطیع ہے، مطاع نہیں، اس نے پیروکاری کرنی ہے، جس کی پیروکاری کرنی وہ اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بارگاہ بے نیاز میں پکار اٹھا، خطا سے اپنی جو غلطی ہوئی جان بوجھ کے نہیں، بھول کے جو غلطی ہوئی، سمجھائیں۔ فنسی ولم نجد لہ عزما ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم کو اپنی اوقات یاد رہی تو اپنی حیثیت بھی یاد رہی، اور وہ بے اختیار غلطی کے بعد پکار اٹھا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، ہم پہ ترس اگر کھایا نہیں، ہم پہ اگر رحم تو نے کیا نہیں، تو ہم تو یقینی طور پر گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، تکرار کے ساتھ عرض ہے کہ انسان نادان اکثر اوقات اپنی اس حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے کہ وہ مطیع ہے، مطاع نہیں، اسے پیچھے چلنا ہے، اسے آگے نہیں چلنا۔ بس قرآن کریم کی، اسلام کی تمام تر تعلیمات انسان کی اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کے لیے ہے۔ انسان تصدیق بالقلب کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے اسلامی تعلیمات کی، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرتا ہے، اور شہادت، سمجھ آئی، لوگوں کے سامنے اپنے اس عقیدے کا ببانگ دوہل مدلل طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو اس کی یہ شہادت، اس کی گواہی، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا کیا کہتے ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، سجدے پر سجدہ، سب کچھ اسی لیے تو ہے کہ اس کو اپنی نفسیاتی کمزوری پر قابو رہے۔ وہ نفسیاتی کمزوری کی اپنی حیثیت کو بھول جانا کہ میں مطیع ہوں، مطاع نہیں، میں پیروکار ہوں، میں نے اپنی پیروکاری کروانی نہیں۔ یہ ساری تعلیمات کس کے لیے؟ کبھی روزہ، کبھی نماز، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی طواف، یہ کیا ہے؟ اسی لیے تو بندے کو یہ یاد رہے کہ وہ پیروکار ہے اور بندے کی نفسیاتی کمزوری پر قابو رہے۔ اگر اسلام کی ان تمام تر تعلیمات کو، جو اس کی اس نفسیاتی کمزوری کو قابو میں کرنے کے لیے ہے، کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ جملہ ہے
معجزانہ جملہ قرآن کریم کی آیت، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پورے قرآن کریم کا اس لحاظ سے خلاصہ اور مغز کہ اس میں انسان کی نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کے لیے بہترین ضابطہ تمام تر تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی ذات کو آگے نہ کرو، اپنی انا کو، اپنی رائے کو آگے نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اپنے مشورے کو، اپنے فیصلے کو آگے نہ کرو، اپنے مزاج کو آگے نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ واتقوا اللہ، اس حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہے، تمہارے نیتوں کے حال سے وہ واقف بھی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اسی آیت کو دیکھ لیں، اسلام کی جو تمام تر تعلیمات جو انسان کی اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کے لیے ہے، اس کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے بس۔ اب اس آیت پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے اپنی اس نفسیاتی کمزوری کو قابو میں رکھنا ہے کہ تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور حیثیت اس لیے بھولتا ہے کہ تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اب اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا، اس اسلوب میں جو شدت ہے، جو قوت ہے، جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، ذرا دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تو کیا مطلب؟ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا سے بات کا آغاز کیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کیا مطلب؟ تمہارے ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کو یاد رکھو، اپنی انا کو پیچھے کرو، آگے نہ چلو، پیچھے چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے دیکھیں، لا تقدموا، خود کو آگے نہ کرو۔ بھائی کس چیز سے آگے نہ کرو؟ بتایا ہی نہیں۔ خود کو آگے نہ کرو یعنی آگے نہ کرو، لا تقدموا آگے نہ کرو۔ قدم یقدم تقدیم آگے کرنے کے لیے آتا ہے، اگرچہ آگے ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور بعضوں نے آگے ہونے کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن میں آگے کرنے کو ترجیح دے رہا ہوں معنی کو۔ آگے نہ کرو، کس چیز کو آگے نہ کرو بتایا ہی نہیں۔ جب اس کو حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا، تو عمومیت پیدا ہو گئی، جس کو ہم تعمیم کہتے ہیں۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی ذات کو آگے نہ کرو، اپنی انا کو آگے نہ کرو، اپنے مشورے کو آگے نہ کرو، اپنے فیصلے کو آگے نہ کرو، اپنی پسند ناپسند کو آگے نہ کرو، اللہ اکبر، اپنی خواہشات کو آگے نہ کرو، اپنی تمنا کو آگے نہ کرو، اپنے انتخاب کو آگے نہ کرو، اپنے کلچر لچر کو آگے نہ کرو، اپنی ثقافت کثافت کو آگے نہ کرو، اپنے رواج جرگہ پنچایت کو آگے نہ کرو، اپنی عدالت مقننہ انتظامی عدلی عوام حکمران کو آگے نہ کرو، شاہ و گدا کو آگے نہ کرو، انفرادی اجتماعی ریاستی زندگی کو آگے نہ کرو، بہرحال پیچھے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی ہر چیز پیچھے رکھو۔ یہ ہے لا تقدموا۔ پھر فرمایا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم اپنی رائے کو آگے کرو گے۔ یہ وہی اسلوب ہے، کہتے ہیں نا یہ بڑوں کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں کرنا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم اپنی رائے کو آگے کرو، ایسا نہیں ہوگا، نہیں کرنا۔ بین یدی اللہ ورسول، بین یدین، بین الیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ عموماً ایسے آگے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بین یدی کا لفظ عربی میں سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم پیش قدمی کرو گے، تم اپنی رائے کو آگے کرو گے۔ اب اس میں بھی کتنی تاکید ہے، اللہ اور اس کے رسول، پھر لفظ اللہ، سمجھ آئی؟ حالانکہ لفظ اللہ نہ لاتے بات بھی ٹھیک تھی، بین یدی رسول اللہ بھی ٹھیک تھا، بین یدی الرسول بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ کا اضافہ کر کے کلام میں اور مضبوطی آ گئی، کیونکہ رسول کے سامنے آگے کرو گے، اس کا مطلب تم نے دراصل اللہ کے سامنے اپنی رائے آگے کر دی۔ اللہ اکبر، ان تاکید پر تاکید ہے، اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ،
اپنی رائے کو آگاہ کرنے کی نسبت اللہ سے ڈرو، خلاف ورزی سے ڈرو، اپنی انفرادی اجتماعی ریاستی سطح پہ ڈرو، اپنی رائے کو آگے نہیں کرنا، اپنے فیصلے کو آگے نہیں کرنا۔ پھر تاکید در تاکید مزید، ان اللہ سمیع علیم، یہاں ان اللہ لا ہے، حالانکہ انہو ہو سکتا تھا کیوں پیچھے بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، پھر واتقوا اللہ ساتھ بھی ہے، تو یہ انہو هو السمیع العلیم ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، واتقوا اللہ ان اللہ کا یعنی پروناؤن کی جگہ ناؤن لائے، جگہ پروناؤن کی تھی، جگہ ضمیر کی تھی، لیکن اسم لائے، جس کو ہم کہتے ہیں وضع الظاہر موضع المضمر، جگہ ضمیر کی تھی اسم لائے، جگہ پروناؤن کی تھی ناؤن لے آئے، کیوں؟ تاکہ کلام میں اور شدت پیدا ہو جائے۔ پھر ان نہ لائے کہ واللہ کس سے بھی بات چل سکتی تھی، واللہ نہیں لائے، ان اللہ تاکید کی لیے لائے، لفظ اللہ مزید تاکید ہو گئی، ضمیر کی جگہ اسم ظاہر، اور سمیع الگ تاکید، علیم الگ تاکید، کہ تم اپنی رائے کو آگے کرو گے، اپنے مزاج کو آگے کرو گے، اپنی ناپسند اور پسند ناپسند اپنے انتخاب کو آگے کرو گے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال سے، وہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، تم سرگوشی کرو یا زور سے بولو۔ علیم، وہ تمہارے نیتوں کی حال سے بھی واقف ہے، کہ تم اپنی رائے کو آگے کرنا چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھنا چاہتے ہو۔ کتنی تاکید ہے بتائیں حضرات محترم، یہ اتنا بلیغ جملہ ہے نا۔ میں اس کلام کا سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کا عاشق ہوں۔ یہ اسلام کی تمام تر تعلیمات جو انسانی نفسیات کے مطابق ہے، اور اسلام کی تمام تر تعلیمات جو انسانی نفسیات کو قابو میں کرنے کے لیے ہیں، ان تمام تر تعلیمات کو ایک جملے میں سمو دیا جائے تو وہ جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وہ ایک آیت ہے، اگر جملہ لے لیں تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایک جملہ ہے جو تمام تر تعلیمات کو سمیٹ لیتا ہے، ان تمام تر تعلیمات کو سمیٹ لیتا ہے جس کا تعلق ہی انسانی نفسیات سے ہے، اور انسانی نفسیات کو قابو میں کرنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ انسان کی بڑی بنیادی کمزوری ہے، وہ اوقات کو بھول کے اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے تقریباً کم و بیش ہر شخص میں ایک فرعون بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ فرعون اس کی انانیت ہوتی ہے، اپنا انتخاب ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ یہ بڑوں بڑوں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے پیروں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے مولویوں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس میری بات چلے، میرا اجتہاد چلے، میری رائے چلے، میرے سامنے کسی کی حیثیت نہیں۔ یعنی ایک اچھا پیر اپنے مرید کو دوسرے اچھے پیر کے پاس جانے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ بالعموم ایک بات کر رہا ہوں۔ ایک اچھا عالم اپنے مقتدی کو دوسرے اچھے عالم کے پاس جانے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر میرے بعض ساتھی میری ان باتوں کو سن کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں علماء کی مخالفت نہیں کرتا، یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے میں اس مزاج کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ مزاج ہمارے سیاستدانوں میں بھی ہے، یہ مزاج ہمارے قانون دانوں میں بھی ہے، یہ مزاج ہماری عوام میں بھی ہے۔ یعنی آپ جس کو جس سطح پر لے لیں اس کے اندر یہ مزاج آپ کو نظر آئے گا کہ خود کو آگے رکھیں۔ اگر میرا ایک مقتدی کسی دوسرے عالم کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتا ہے، اس کی بات کو سن لیتا ہے، اور وہ بھی اچھی ہی بات کو سنتا ہے، غلط بات نہیں، تو مجھے تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ ہاں، اللہ سے یہ ضرور دعا کریں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقین کا پیشوا بنا کے متقین میرے پاس آئیں اور مجھ سے ہدایت کا چراغ لیتے ہوئے چراغ سے چراغ جلاتے چلے جائیں۔ یہ تو تمنا اور ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میرا کوئی مقتدی، میرا کوئی متوسلین میں سے کوئی، میرا کوئی مرید کسی اور کے پاس چلا جائے اور جس کے پاس جائے وہ اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہو تو اور تو بڑی بات ہے، یا میرے برابر ہے، یا اچھا تو ہے برا تو نہیں ہے، تو مجھے تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ ٹھیک، یہ ساری وجہ یہ ہوتی ہے۔ اسلام کے کچھ اعمال پہ عمل کرنا، کچھ پہ نہ کرنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ کچھ احکام کو مان لینا، کچھ کو نہ مان لینا، یہی تو وجہ اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھنا۔ میں آپ کو صاف کہوں، بڑے بڑے مولوی اپنی بہنوں کو شرعی حصہ نہیں دیتے۔ الحمدللہ ببانگ دوہل کہتا ہوں، ہم نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد
اپنی والدہ کی عدت ختم ہوتے ہی اپنی بہنوں کو شرعی حصہ دے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ حصہ دینے کے بعد خصوصی سے میں نے الگ سے فون کیا کہ اگر تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اپنی میں نے پوری تسلی کروائی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تم وچوں ناراض ہو، اوپر سے خوش ہو جاؤ، نہیں بھائی جان ٹھیک ہے، تقسیم غلط ہوئی تو سامنے آ جاؤ۔ ویسے آپ کو اطلاع کے لیے کہتا ہوں کہ ہماری جائیداد میں دکانیں تھیں اور پتے کی دکانیں جو مین دکانیں وہ ہماری بہنوں کے حصے میں آئی ہیں۔ یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے عمل کرنے کی سکت پیدا کی ہمارے درمیان۔ اور خود ہمارے علاقے کے اندر یہ کے پی کے، یہ گلگت بلتستان، یہاں یہ بیماری زیادہ ہے، بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یہ بیماری زیادہ ہے۔ پنجاب وغیرہ میں تو بہنیں پھر بھی زبردستی لے لیتی ہیں، ہمارے ہاں زبردستی لینے کا رواج نہیں ہے، اب کچھ شروع ہو چکا ہے، تو اب بھائی مجبور ہو کے بھی بہنوں کو حصہ دینے لگ گئے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے نام کے ساتھ خطیب تھے، پتہ نہیں کیا تھے، پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے جرگوں کی قیادت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواتے ہیں، اور اپنی بہنوں کو انہوں نے حصہ نہیں دیا ہوا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ دیتے ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کے، اور جب دیتے ہیں چالاک کتنے ہیں، بہنوں کے سامنے فوراً اسٹامپ لا کے اسٹامپ پہ سائن کرواتے ہیں، کہیں ہماری بہن کا بیٹا بیٹی بانجا بانجی کہیں ہم سے جائیداد مانگ نہ لے۔ بہن غربت میں تڑپ رہی ہوتی ہے، اس سے حصہ معاف کروا کے خود جناب علی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اپنی مزاج کو، اپنی پسند کو آگے کر دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، میرے سمیت ہر بندہ اپنی پوری زندگی کو ٹٹولے کہ وہ کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی پسند ناپسند کو آگے رکھتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کریم میں ہے نا، سورۃ الحشر کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر کے بھیجا اللہ کی بارگاہ میں، بس یہ دیکھنا۔ یہ تو ایک مثال میں نے وراثت کی دی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ایک عالم دین فوت ہوئے، اور فوت ہونے سے 2-2.5 سال پہلے جب وہ عالم دین تقریباً موت و زندگی کی کشمکش میں تھے، تو اس عالم دین کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو نہ تو باپ کی قائم کردہ مدرسے میں رہے گا اور نہ تو گھر میں رہے گا، تجھے مدرسے سے بھی نکلنا ہوگا، گھر سے بھی نکلنا ہوگا۔ اور اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو لاؤ اسٹامپ پیپر، ایک نہیں دونوں انگوٹھے لگا دیتا ہوں، یہ گھر بھی تمہارا، یہ مدرسہ بھی تمہارا۔ اور اس بھائی نے عمل کر کے دکھایا کہ باپ کی فوت ہونے کے بعد اس نے مدرسہ بھی چھوڑ دیا، اس نے گھر بھی چھوڑ دیا، اس نے محلہ بھی چھوڑ دیا، ہجرت کر لی وہاں سے۔ ایک بھائی نے تو ہجرت کر لی، قربانی دے دی، سوال یہ ہے کیا بڑے بھائی کو یہ کرنے کا حق حاصل تھا؟ کیا چھوٹا بھائی کوئی کیا لیڑو تھا؟ وہ اس باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی حرامی اور ناجائز اولاد تھی؟ یہ ہے، دوسروں کو ہم دین بیان کرتے ہیں اور خود عمل کرنے کا وقت ہو تو سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس پچھلی صف میں بھی نہ ہوتے ہیں، شاید ہم میں سے بہت سے شیطان کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، حزب اللہ میں نہیں ہوتے ہیں، حزب الشیطان میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، باپ مر جاتا ہے، پیچھے باپ تجارت ہوتی ہے، جس بھائی کا زور چلتا ہے وہ تجارت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اگر دوسری بیوی کی اولاد ہے باپ کی، اسے بالکل مار کے رکھ دیتا ہے، کچھ بھی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا۔ اگر ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو وہ تجارت کی اہم کیا کہتے ہیں جو مواقع ان پر قبضہ کر لیتا ہے، جو تجارت کی کمزور موقع ان میں چھوٹے بھائیوں کو بٹھا دیتا ہے۔ یعنی جس کا جتنا زور چلے وہ کام کرتا ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ سیاست میں دیکھ لیں،
سیاست میں سیاستدان اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں، جو ان سے زیادہ اہل ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، جو ان سے زیادہ اہل ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پر۔ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ، میرے سمیت ہر بندہ یہ دیکھے کہ اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں وہ زندگی کے کن کن موقعوں پر خود کو آگے کرتا ہے اور اسلام کو پیچھے کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے کرتا ہے۔ بس دیکھ لیں، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور جب وہ اپنا یہ محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اپنا احتساب کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ زندگی کے وہ کون کون سے موقع ہیں جن میں وہ اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات کو پیچھے کرتا ہے اور خود کو، اپنی رائے کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنے انتخاب کو، اپنے مزاج کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی ٹینڈنسیز کو آگے کرتا ہے، تو جب وہ فہرست بنا لے گا نا کہ میرے زندگی میں یہ موقع ہیں جس میں نے خود کو آگے کیا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نعوذ باللہ میں نے پیچھے کیا ہوا، تو پھر اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دے۔ مولا کریم میں نے تو سوچ سمجھ کے ایک لسٹ بنا دی ہے کہ اس پوری فہرست میں جو 1 2 3 میں نے بنا دی، اس فہرست میں تو میں کافروں کے صف میں کھڑا ہوں، مسلمانوں کے صف میں کھڑا نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کو پیچھے کر چکا ہوں اس فہرست میں، تو میں تو نام کا مسلمان ہوں۔ تو یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اس پوری فہرست کو میں اسلام کے مطابق کر لوں۔ پھر اس پوری فہرست میں جو آسان ترین ہے اس سے آغاز کریں۔ اگر وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے تو بس آج سے جھوٹی قسم کھانا چھوڑ دے۔ اگر وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا ختم کر دے، مال بیچے۔ اگر وہ دکان پہ بیٹھ کے یہ کہہ کے مال بیچتا ہے کہ یار یہ تو میڈ ان جرمنی ہے، جاپان ہے، اور وہ پنجاب کی لاہور کی گلیوں میں بنا ہوا مال ہے جس پہ اس نے اسٹیمپ لگایا ہوا ہے، تو یہ کام چھوڑ دیں۔ اسی سے پھر بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کا حصہ مارا ہے تو بہنوں کے پاس چلا جائے، آہستہ آہستہ ان کا حصہ دینا شروع کر دے۔ بھائیوں کا حصہ مارا ہے، ان سے صلح صفائی کر لے، سمجھوتا کر لے۔ کمزور کا، یتیم کا، بے کس کا، بے بس کا، کسی غریب کا حق مارا ہے، حقوق دینے شروع کر دے، سمجھوتا کر لے، معافی تلافی کر لے۔ اگر وہ بینکوں سے سود لے رہا ہے تو سود لینا ختم کر دے۔ بینکوں سے سود تو نہیں لیتا لیکن اس کا اکاؤنٹ سودی ہے تو سودی اکاؤنٹ ختم کر دے۔ سمجھائے؟ یہ کام کرے۔ جو ربا فری بینک ہے، جن کو اسلامک بینک کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن سود فری ہے، علماء کا فتویٰ، کم سے کم اپنے اکاؤنٹ کو اس طرف شفٹ کر دیں۔ چلیں جی، آپ یقین نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں وہ بھی سودی بینکاری ہے، لیکن ایسی سودی بینکاری تو نہیں ہے نا جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سود ہے، تو کم سے کم اتنا ہی کر لیں کہ جن بینکوں میں اختلاف ہے کہ یہ اسلامی کی غیر اسلامی ہے، ان کی طرف شفٹ ہو جائیں بنسبت ان بینکوں کے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ان اسلامک بینک ہے، یہ نان اسلامک بینک ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ یعنی زندگی میں آپ دیکھ لیں، تجارت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، عدالت ہو، جو مرضی ہو، آپ کی دکان ہے، آپ کا چیمبر ہے، سمجھائیے، آپ کا ڈیرا ہے، جو مرضی ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، کچھ بھی ہے، بس وہاں بیٹھ کے آپ یہ فہرست بنا لے کہ زندگی کے وہ کون کون سے مواقع ہیں جس میں نے خود کو آگے رکھا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے کیا ہوا، وہ فہرست بنا لیں۔ پھر اس فہرست کے بعد جو سب سے آسان ترین فہرست میں جو نمبر ہے، آسان ترین نمبر، وہاں سے آغاز کریں، کیونکہ جس گناہ کو چھوڑنا آسان ہے، آسان ترین گناہ کو چھوڑنا آسان ہے نا، مشکل ترین گناہ، مشکل ترین کہ بھائی آپ کو لت پڑی ہو، آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے تو مشکل ہے، تو وہ آپ کو چھوڑنا تو لازم ہے، لیکن کم سے کم وہ گناہ جو آسانی سے چھوٹ سکتا ہے اس سے آغاز کر دیں، وہ نیکی جو آسانی سے ہو سکتی ہے اس کو کرنے کا آغاز کر دیں، وہ گناہ جو آسانی سے چھوٹ سکتا ہے اس کو ترک کرنے سے آغاز کریں۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں، جب ایک دفعہ میں اور آپ اللہ کی طرف بڑھنے شروع ہو جائیں گے تو اللہ دوڑ کے مجھے اور آپ کو ہاتھوں میں لے لے گا۔ بندہ ایک بالش چلتا ہے، حدیث ہے نا پوری، کہ بندہ تھوڑا سا قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ کے اس کو ہمت عطا کر دیتے ہیں۔ ہم ایک بالش چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ، ایک گز ہمیں آگے لے جائے گا۔ پھر وہ موقع آئے گا کہ ہم حیران ہوں گے کہ ہم سے یہ غلطی بھی ہوتی تھی، ہم بھی یہ کام کرتے تھے،
طبعاً ہمیں نفرت ہو جائے گی ان غلط کاموں سے، شریعت ہماری طبیعت بن جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے وکلاء بھی سوچیں، علماء بھی سوچیں، قاضی اور جج بھی سوچیں، نوکر شاہی بھی سوچیں، مقننہ بھی سوچیں، عدلیہ بھی سوچیں، انتظامی بھی سوچیں، عوام سوچیں، حکمران سوچیں، شاہ و گدا سوچیں، سب کے سب اپنی اپنی حدود میں رہیں۔ اسلام سے متصادم رویے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ آج اگر ہم انفرادی سطح پر سوچیں کہ میں نے اپنی انفرادی سطح پر اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو کیسے رکھنا ہے، آج ہم اجتماعی سطح پہ سوچیں کہ ہم نے اجتماعی سطح پر اپنے معاملات کو، اخلاق کو، کردار کو کیسے رکھنا ہے، اور آج ہم ریاستی سطح پر سوچیں تو پھر کتنی تبدیلی آئے گی۔ پارلیمنٹ غیر اسلامی قانون سازی کی طرف نہیں جائے گی، مقننہ غیر اسلامی قانون سازی کی طرف نہیں جائے گی، عدلیہ غیر اسلامی فیصلوں کی طرف نہیں جائے گی، انتظامیہ غیر اسلامی فیصلوں کو عمل درآمد، غیر اسلامی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروائے گی۔ گزشتہ جمعے میں نے اپنے احباب سے یہی کہا اور آخری وقتوں میں کہا، جس میں ہمارے بہت سے قاضی بھی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، کہ بھائی بہت سے ججز ایسے کرتے ہیں نا کہ معذوری ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا، خلاف اسلام کوئی قانون بنا ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، تو کم سے کم اپنے ہاتھ ملوث نہ کریں، اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں تو اس فیصلے کو سننے سے معذرت کر دیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں، میں اس فیصلے کو، اس مقدمے کو سننے سے معذرت کر دیں کہ میں یہ مقدمہ سن نہیں کر سکتا، کم سے کم میں اپنے ہاتھوں ملوث نہ کریں۔ تو خواتین و حضرات، وہی قرآن کی آیت دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خود کو آگے نہ کرو بلکہ خود کو پیچھے رکھو۔ واتقوا اللہ، اپنی انا کو، اپنے مزاج کو پیچھے رکھو۔ واتقوا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی انا کو، اپنے مزاج کو، اپنے انتخاب کو، اپنی پسند ناپسند کو تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مقابلے میں آگے رکھو۔ اس بارے میں تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ اللہ تمہارے تمام مشوروں کو سن رہا ہے، تمہارے تمام کیا کہتے ہیں اکٹھ میں تم بیٹھے ہوئے اتفاق کے ساتھ تم کوئی قانون بنا رہے ہو، سن رہا ہے، تمہارے نیتوں کے حال سے واقف ہے، کہ تم IMF سے امداد کے لیے مالیاتی قرضے لے رہے ہو اور اس سے مجبور ہو کہ تم قانون سازی کر رہے ہو، ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، ٹمکانا کر رہے ہو، سود کو تم سہارا دے رہے ہو، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تم اپنی انفرادی، اجتماعی اور ریاستی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں متصادم رویہ اختیار کر رہے ہو، بچو۔ تو خواتین و حضرات، آج کی نشست بس اسی موضوع پہ تھی کہ ایمان کا اولین تقاضا کیا ہے قرآنی تعلیمات اور انسانی نفسیات کی روشنی میں۔ بس اولین تقاضا یہی ہے کہ ہم خود کو پیچھے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے رکھیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا